فکر نہ کرو، اللہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی ان آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ قبولیت کا دروازہ۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اللہ کی مدد اور معجزات۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم کو پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا۔ اللہ کافی ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ قبولیت کی گھڑی۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ راستے اور دعا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ معجزوں کا نزول۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ حقیقت بنا دیتا ہے، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں: رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس، بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔